یقین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اس کا علاج بتائیں اس کو پکڑ لیں. یقین تر کامل تر. یقین پہلی چیز ہے. یقین دے گا تو کچھ نہیں ملے گا. قرآن بھی آپ کو کچھ نہیں دے گا. اللہ بھی یقین اللہ بھی کچھ نہیں دے گا. یقین کو پہلے درجے پہ لانا پڑتا ہے انسان کو. یہی ہے نا. تو بھائی حسن صدیق رکھنا یا رسول اللہ تو بہت اچھی بات ہے. مفہوم بیان کروں حدیث کا, یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے کہ جناب آپ فرما رہے ہیں, آپ کی زبان مبارک سے بات نکل رہی ہے کہ تیری بہت ہی مفید ہوگی, تو پتہ نہیں کتنی مفید ہوگی میرے لیے. مجھے ضرور فرما دیجیے, جلدی میں اس کو اپنی زندگی میں اتاروں. اور ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے, زنگ لگا ہے. وہ جب زنگ اترتا ہے تو پھر چاہیے وہ زنگ اترتا کیسے ہے. زنگ اتر گیا تو پھر وہ رستے سارے سمجھ آنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا اس کا طریقہ بتایا, کہاں سے ملے گا. لیکن جب زنگ اندر ہے نا وہ کام ہی نہیں ہوتا. وہ زنگ کس پہ لگتا ہے, قرآن نے بتایا فی قلوبہم مرض, کہ تمہارے دل میں تو جو ہے زنگوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو ساتھ میں طریقہ بتا دیا کہ گھبراؤ نہیں, طریقہ میں بتاتا ہوں, زنگ اتر جائے گا. جو کیا ہے, بس قرب اللہ کثیر, اللہ کا ذکر کرو بس. تین چیزیں بتائیں بہت مفید ہے. حسن سے فرما دیجیے میں کروں. اچھا کیا پہلی چیز بتائیے. الحمدللہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں کہ میرے امتی میں جو بھی تو نظر آئے تو نے ایک کام کرنا ہے. کیا کہ اس کو تم نے سلام کرنا ہے. سبحان کیا کرنا ہے, ہم کرتے ہیں. اور درازی عمر اللہ تیری کرے, عمر نہ بڑھے خیر و برکت کے ساتھ اور تیری صحت کے ساتھ. تو پھر تو بات کریں. زندگی ہم نے آگے اس عمل کو اختیار کر لیں بھائیو. فرمایا جب تو واپس گھر جائے تو گھر جانے کے بعد سب سے پہلا کام تیرا یہ کرنا ہے, دروازے میں داخل ہوتے ہی اپنے اہل خانہ کو اونچی آواز میں کیا کر, سلام پیش کر. یہ ہے کیا سلام؟ یہ سلام جو ہے سلامتی کا ہے, یعنی بہت بڑی دعا ہے. قول سلام, یہ ہے نا قرآن کے اندر, یہ تو جنتیوں کی دعا ہے. اللہ نے اتنا پسند کی ہے اس کو, اتنا پسند کیا ہے. جس کو اللہ پسند کرے, جس کلام کو مجھے بتایا اس میں کتنی برکتیں ہوں گی. یہ تو بہت ہی بابرکت چیز ہے جس کو اللہ نے جنت میں محفوظ کرا ہے. سلام قول من رب رحیم, یعنی ان کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا جنتیوں کے لیے. یہ اتنا بڑا انعام ہوگا کہ ان کو سلامتی کہی جا رہی ہے. سلام قول من رب رحیم ممتاز یوم المجرمون ہے یا نہیں قرآن میں؟ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا, دیکھیں کتنا بڑا کلمہ ہے. سلام قول, تمہارے رب کی طرف تمہیں سلامتی آ رہی ہے, رب تمہیں سلام کر رہا ہے. تو دنیا میں تو اللہ نے کرم فرما دیا کہ دنیا میں یہ چیز اختیار کرو گے تو جنت والی خیر و برکت اترنا شروع ہو جائے گی. گھر کے اندر لڑائیاں ختم, منحوستیں ختم, حرام کاریاں ختم, جھگڑے ختم, ناتفاقیاں ختم. بچوں میں دین آئے گا, بچوں کو سمجھ جائے گی. سب سے پہلے اپنے بچوں کو جو سکھاتے تھے, پہلے سب سے پہلے یہ جب تم اندر آؤ تو سلام کرو. کوئی نہیں سکھاتا. نہیں کتنا امت کا خیال کرتا ہے, کتنا خیال کرتا ہے. فرمایا ایک کام کر لیا کرو, نماز تو پڑھنے جاتے ہو تو اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب دیکھو نا سورج طلوع ہونے والا ہے, سبحان اللہ, کیا ہونے والا ہے, نکلنے والا ہے, اس کو اپنی ذرا دیکھ لیا کرو جا کے. سورج, یہ سورج جو نکلتا ہے ہزاروں پیغام لے کر آتا ہے. ملینز ہماری زندگی کے پیغام اس وقت اتر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ خیر و برکت کی بارشیں, نور کا وقت ہے. وہ نور اس کو کہا جاتا ہے, ہمارے بزرگ کہتے ہیں نور کا وقت, اس کو نور کا وقت کہا جاتا ہے. جب ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں, خراٹیں مار رہے ہوتے ہیں, بکواس کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تو ایک کام کرنا, کیا کہ نماز پڑھ لینا 4 رکعت. سبحان اللہ, پڑھتے نا شاخ 4 رکعت شاخ پڑھ لینا, تو پھر تیرا معاملہ, تیرے درجات یہ ہو جائیں گے کہ جو ابرار ہیں, اوابین ہیں, جو درجات ہیں, الحمدللہ وہ ملاقات, وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا کرنا فرما دیں گے, شروع کر دیں گے.
اس سے پہلے اگر ذکر بھی ہو جائے بولے سبحان اللہ. جیسی ہو آدمی کو ابتدائی ذکر سے شامل ہونا چاہیے. تو یہ 3 چیزیں بتائی ہیں کہ کس پہ ملیں گی صاحب جب اسلام کریں گے. کس چیز پہ ملے گا انعام اس پر؟ کب؟ جب یقین پیدا ہو جائے گا, شوق پیدا ہو جائے گا, تو پھر دیکھیں کتنا اسلام کرتے ہیں. شوق پیدا کر کے اللہ میں نے اسلام اس آدمی کو کر لیا تو یار یہ انعام مجھے اللہ کے نبی فرمایا مل جائے گا, پڑھ پڑھ کے اسلام کریں گے.